طرح کے خط کے اوپر، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک پرانی واردات تھی جس کو نواز شریف صاحب نے دہرایا ہے۔ شاہد نبی ملک ایک امیدوار ہوئے، اسحاق ڈار جب لڑ رہے تھے الیکشن کا، پہلا سینٹ کا الیکشن ان کے خلاف، اور انہوں نے ایک مقدمہ کیا اسحاق ڈار کے خلاف۔ یہ پبلک آفس ہولڈر تھے اور یہ پیسے لیتے رہے ہیں، اس کی ڈسکوالیفائی ہو گئے، ان کو 2 سال پورے نہیں ہوئے۔ اس مقدمے میں نواز شریف صاحب نے ایک ایسا ہی خط اسحاق ڈار جو اس وقت ان کے سمدھی نہیں تھے، بعد میں آ کے بنے، ان کے حق میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا، جس خط کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ یہ وہی آئیڈیا آج اس کا ایکشن ریپلے کیا گیا ہے۔ ایک بات میں شارٹ ذرا پوری میں صورتحال کاٹ کے رکھ دیتا ہوں آپ کے دیکھنے والوں کے لیے جو اختلاف رائے دیکھ رہے ہیں۔ پہلا یہ ہو گیا۔ دوسرا آ جائیے پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے۔ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ جو گفٹ بھی کسی عام آدمی کو بھی ملے گا جو ٹیکس پیئر ہے اور اس کے لیے پبلک آفس ہولڈر ہونا ضروری نہیں ہے، وہ اس کو ڈکلیئر کرے گا۔ میں آپ کو دونوں سمجھیوں کی پھر مثال دے دیتا ہوں۔ پہلے میں نے ایک مثال دی، نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی صاحبزادی مریم صاحبہ کو 34 یا 33 کروڑ روپے گفٹ کیے، جو نواز شریف صاحب نے اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر کیے، مریم صاحبہ نے اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر کیے۔ مریم صاحبہ پھر کہتی ہے اس میں سے کچھ پیسے میں نے خرچ کر دیے زمین کی خریداری پہ، باقی پیسے میں نے پاپا کو واپس کر دیے۔ پھر دونوں نے اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر کیے۔ پھر کہتے ہیں کہ حسین نواز شریف صاحب نے، نواز شریف کہتے ہیں کہ مجھے پیسے بھیجے، وہ بھی انہوں نے اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر کر دیا۔ آپ دوسرے سمدھی پہ چلیے اسحاق ڈار صاحب پہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو نیک کمائی کے لیے دبئی بھیجا، وہاں میں نے ان کو پیسے بھیجے، انہوں نے پیسے ڈکلیئر کر دیے۔ کہتے ہیں بچوں نے کما کے مجھے واپس کیے بہت سارے پیسے، وہ بھی میں نے اس میں ڈکلیئر کر دیے۔ جو پیسہ ڈکلیئر نہ کیا جائے، یہ یونائٹڈ انڈیا کے زمانے سے قانون ہے جو پاکستان میں لاگو ہے 1947 سے 14 اگست سے، جو پیسہ ڈکلیئر نہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں بلیک منی۔ جو پیسہ ڈکلیئر کیا جائے وہ ٹیکسیبل وائٹ ہو جاتا ہے۔ دنیا کے قوانین میں یہ کانفلکٹ آف لا کا ایک ایریا ہے جس میں دنیا کے قوانین میں اس کو کہتے ہیں ڈرٹی منی، اور جب اس کو سامنے آ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ لانڈرنگ ہوئی ہے، اس کی ڈرٹی منی کو دھویا گیا ہے۔ دوسرا پہلو، تیسرے پہلو پہ چلیے۔ یہ جو خط ہے، یہ خط ایک ایسے ملک سے آیا ہے جس ملک کے حوالے سے الزام ہے کہ ہم نے دنیا کی سب سے مہنگی LNG اس ملک سے خریدی ہوئی ہے، اور جو وہاں مالک ہیں وہ میونسپل کارپوریشن گیس کی مالک نہیں ہے، وہاں پہ گیس کے مالک افسانی فیملی ہے، اس لیے کہ جو بادشاہتے ہیں ان کے پیچھے جتنے اثاثے ہیں اور جتنے لوگ ہیں سب کے وہ مالک ہوتے ہیں بادشاہ۔ یہ تو آپ کہیں اور اشارہ کر رہے ہیں۔ باقی سبجیکٹ ہوتا ہے اس کا، باقی اس کا ہوتا ہے ملکیت۔ اچھا ایک یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، میں آخری بات کرتا ہوں، پھر آپ سوالات دوستوں سے پوچھتے رہیے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ آج جو 486 تھے نا صفحے، آپ جو کہ وکیل ہے آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گا، سلیم بھائی بھی وکیل ہے ان کو بھی آسانی سے سمجھ آئے گا، بٹی صاحب جی سر جو 486 ہیں تحریک انصاف کے صفحے وہ پیچھے رہ گئے۔ 487 جو صفحے ہیں، 487 صفحے نون لیگ والے وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ ایک صفحہ سب پہ بھاری ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ پیسے کہاں سے آئے تھے۔ اب 3 دعوے ہیں لوگوں کے سامنے۔ ایک دعویٰ یہ ہے، وہ بھی ذرا کسی کو کہیے گا، آپ چلا دیجیے گا ویڈیو، جس میں حسین نواز صاحب نے کہا کہ قطر اور دبئی سمیت ہم نے کسی سے قرض نہیں لیا۔ پارلیمنٹ میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم نے قرض لے کے سعودی بینکوں سے یہ پیسے بنائے اور یہ پیسے وہاں گئے اور ان پیسوں سے یہ فلیٹ آئے۔ تیسرا اب ہے شہزادہ آ گیا قطری، اب 2 لاہوری شہزادے ہیں اور ایک قطری شہزادہ، ان کے درمیان مقابلہ ہے، ان میں سے ایک سچا ہے، کون سچا ہے آپ فیصلہ کریں اور کون فیصلہ کرے۔